أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول رب رحیم ربی زدنی ربی زدنی. تو آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کورس کا نام ہے جی میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں. آج کی جو آیت ہے ہمارے سبق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کی جو ہے یہ 5ویں آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جی اس کے الفاظ جو ہے علیحدہ کیجئے اور ان کے ٹکڑے کیجئے. اولئک جی اولئک علی اور علی ہدم ہدن من ربی اور ربی اور ہم ربہم رب یہ مرکب ہے رب اور ہم کا رب اور وا وا اولئک اولئک ہم ال اور المفلح اور واو نون جمع کی واو علامت. نون. المفلحون میں واو نون جمع کی علامت ہے. الف لام اس کی خاص ہے تو الف لام اور مفلح کے ساتھ واو. تو آئیے اب ان کے الفاظ کا ترجمہ دیکھیے. اولئک کا کیا ترجمہ ہے یہ ہم نے پڑھا وہ سب ہوا ہے. وہ وہ سب تو سب آئیے لوگ اس میں جو نیا لفظ ہے مفلحون اس کا دیکھتے ہیں. مفلحون کیا آپ اس کا مادہ بتا سکتے ہیں؟ فا لام ہا. گڈ. یعنی اس میں نیم جو ہے وہ علامت ہے جو کہ فاعل کی ہے اس کو علیحدہ کر دیا. واو نون جمع کی علامت ہے اس کو علیحدہ کر دیا. پیچھے فا لام اور ہا رہ گئے. 3 لفظ ہیں تو لہذا یہی اس کا مادہ ہے. اور چونکہ یہ تینوں لفظ صحیح ہیں تو اس لیے ہم جائیں گے ڈکشنری میں سیدھے. یہ چونکہ میم آ رہا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا فاعل ہے مفعول کے وزن پہ ہے. جیسے جرم سے مجرم، افلا سے مفلح. یہ اصل میں لفظ افلاح تھا اس سے بنا. تو یہ کیا ہے 4 لفظی حرف ہے. تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ فلاح، فلاح دارین یا جو ہے مصلح صلاح کرنے والے. تو آئیے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اولئک کا کیا ترجمہ بتا رہے تھے آپ؟ وہ سب لوگ. وہ سب سب لوگ. وہ لوگ. اولئک وہ لوگ. اللہ کا کیا تھا؟ پر اور ہدن ہدایت. ہدایت. ایک ہدایت پر. اللہ ہدن ایک ہدایت. ہدایت نکرہ ہے تو اس لیے اس کے ساتھ ایک کا لفظ ہے. من ربہم ترجمہ کی اپنے رب کی اپنے طرف. رب کی طرف سے. اپنے رب سے. اپنے رب کی طرف سے. ہم آیا ہے. ہم کے معنی ہوتا ہے ان سب. تو لہذا ان سب مذکر کے ہے. وَأُولَئِکَ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور وہ لوگ. تو ہم بھی اس میں شامل کر دیں. وَأُولَئِکَ ہم اور وہی لوگ. آخر لفظ رہ گیا المفلحون. اس کا ترجمہ کیجیے. الف لام الگ ہو جائے گا. ترجمہ کر دیں. فلاح پانے والے. خاص فلاح پانے والے. فلاح پانے والے جمع کر. تو لہٰذا آئیے اس کا جو ہے وہ رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا ہے رواں ترجمہ؟ پڑھیے. وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے. ہاں تو یہ اصل میں مفلحون کے بارے میں جو ہے نا یہ ترجمہ رواں تھا. آئیے اب نکتہ ہے. المفلحون اور المتقین. ہم نے 2 لفظ اب تک پڑھے ہیں. ایک متقین اور ایک مفلحون. تو آئیے دیکھتے ہیں. پہلا موضوع جو ہے وہ المفلحون کا سورۃ بقرہ کی 1 سے 5ویں آیت. اور مسلمان کون ہے یہ اس کا مین موضوع ہے.
یعنی المفلحون جو ہے وہ کیا ہے، یا متقین جو ہے یہ کیا ہے، یہ 1 سے 5ویں سورت وہ جو آیت میں آیا سورت بقرہ کی کہ مسلمان کون ہے، ان کی نشانیاں بتائی۔ تو آئیے اب 6ٹھی آیت شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ان کے الفاظ علیحدہ کی پہلے آیت کو پڑھ لیجئے، آپ نے سے کوئی اس آیت کو پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جزاک اللہ۔ اب ان کے الفاظ علیحدہ کیجئے۔ انا الگ ہو جائے گا، جی الذین الذین کفروا کافر علیحدہ ہو گیا، سواء میں واو الف جمع کی علامت ہے وہ بھی علیحدہ ہوگی، سواؤن کو بھی علیحدہ کر لیا، اللہ الگ ہو جائے گا، ہیم الگ ہو جائے گا، اور ہیم یہ اللہ اور ہیم کا مرکب ہے۔ آگے الگ ہو جائے گا، انذر بیدہ ہے، سوال ہے انذر تم ہم تاہم تا الگ ہو جائے گا، ہم الگ ہو جائے گا، انذرتا یہ جو ہے فعل کا تا ہے جو اس کے ساتھ کیبل سے آیا ہے، اور ہم جو ہے ضمیر ہے۔ تو اب ان کا ترجمہ کیجئے۔ انہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بے شک اور اللہ زینہ جو جو سب لوگ گڈ، کفرو وہ سب کفر کیا، وہ سب کفر کرتے ہیں، کافر بھی وہ ہے، سب کفر کرتے ہیں، سواؤن برابر برابر ہے، علیہم اللہ پر اللہ اور ہم وہ ان سب۔ آ انذرتم آ کا مطلب تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈرائیں ہاں، ان یہاں سب آ کے میں نہیں ہم کہیں گے، ویسے تو اس نے کیا انذرتم چاہے، یہاں ہم چاہے کے معنی میں رواں ترجمے کے لیے لیں گے، ویسے انذر کے معنی وہی ہوتے ہیں کیا، انذرتم آپ، انذرتا آپ ڈراتے ہیں ان کو۔ تو آگے باقی اس آیت کا ام لم چاہے نہ، لم جو ہے ماضی میں نہیں کے لیے ناٹ کے لیے آتا ہے، ام لم چاہے نہ، تنذرہم انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں ڈالیں۔ تو ام لم تنذرہم لا یؤمنون جو ہے وہ یا علامت مضارع، واو نون جو ہے جمع کی، اور من علیحدہ، ومن یعنی یؤمنون، یہ اصل الفاظ ہیں۔ اب آئیے اس کے اندر جو نیا لفظ تھا اسے دیکھتے ہیں۔ سواؤن، سواؤن جو ہے اس کا مادہ کیا ہے، سین واو الف حمزہ۔ اب جب یہ اس میں دو کمزور حرف آ گئے، کون سے دو کمزور حرف آ گئے، واو کے بعد اور بلکہ الف الف آ گیا، تو سواؤ میں جو ہے یہ بلکہ 3 حرف جو ہے کمزور ہے، واو الف یا۔ سین کو اگر ہم علیحدہ رکھ لیں، سین کو اگر ہم علیحدہ رکھ لیں تو واو کی جگہ جو ہے ہم کیا لکھیں گے، الف واو یا، اور یا کی جگہ بھی کیا لکھیں گے، الف واو یا۔ اب جب ان کو آپس میں ملائیں گے تو کیا ہوگا، پہلے سین کو لیں گے، پھر اس میں سے ایک لفظ لیں گے، پھر اس میں سے ایک لفظ لیں گے، مثلا سین الف الف، ایک تو یہ لفظ ہو، پھر سین کو جو ہے الف اور یہ یہاں سے ایک لے لیں، واو کے ساتھ ہو جائے گا، پھر سین کو الف اور یا کے ساتھ لیں گے، پھر سین کو واو اور پھر الف کے ساتھ، سین کو واو اور یا کے ساتھ، سین کو واو اور یا کے ساتھ، پھر سین کے ساتھ یا لیں گے، سین یا الف، سین یا واو، سین یا، تو کیا ہوا، 3 3 9 لفظ بنے گے۔ آئیے دکھاتا ہوں۔ پہلے ہم نے کیا کیا، یہ سین اٹھایا، اس الف سے ملایا، اور ادھر سے بھی ایک لفظ لیا الف، پھر ہم نے کیا کیا، یہاں سے سین لیا، یہ پہلا الف، اور یہاں سے دوسرا حرف لیا واو، پھر ہم نے کیا کیا، سین الف اور یہاں سے یا لے لیا، اب سین کو واو سے ملاتے ہیں، سین واو اور پھر پہلے یہ الف آئے گا، سین واو کے ساتھ یہ دوسرا الف واو آ جائے گا، سین واو کے ساتھ یا آ گیا، اب آ جائے سین یا کے ساتھ، سین یا کے ساتھ پہلے الف، پھر سین یا کے ساتھ واو، سین یا کے ساتھ یا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر 2 کمزور حرف آئیں تو اس کے ممکن الفاظ کتنے بنیں گے، 9 بنیں گے، 3 3 9، اور ان 9 لفظ کو جا کے ڈکشنری کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ اصل لفظ کیا ہے۔
فرض کر لیں وہاں ان 9 میں سے 2 یا 3 بھی ایسے ملتے ہیں جن کے معنی ڈکشنری بتا رہی، تو اس کا مطلب ہے ہمارے لیے پھر یہاں عبارت کے حساب سے سلیکشن کرنا ہوتا ہے کہ ان 3 میں سے یا 2 میں سے کون سا یہاں پہ ترجمہ لگے گا. یعنی مترجم کی مشکلات کا اندازہ کیجئے، جب وہ ترجمہ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پہلے تو یہ اتنے سارے ممکنہ لفظ بناتا ہے، پھر ان سارے لفظوں کو ڈکشنری میں ڈھونڈتا ہے، اور جتنے لفظوں کا ترجمہ ڈکشنری میں ملے، فرض کر لیں ایک کا ملتا ہے پھر تو آسان کام ہو گیا، وہی ایک لفظ ہے اس کا ترجمہ. فرض کر لیں 2 3 یا 4 5 کا ترجمہ مل رہا ہے، اب اس نے دیکھنا ہے عبارت کے حساب سے اس میں کس لفظ کا ترجمہ ہے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یہ جو پہلا ترجمہ آ رہا ہے یہ فٹ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ دوسرا فٹ ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں یہ تیسرا فٹ ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں یہ 5واں فٹ. تو اس کا مطلب 5 مختلف ترجمے بن گئے. یہ جو ترجموں کے اندر فرق آپ کو نظر آتا ہے نا، وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مترجم جب اس کے ممکنہ لفظ بنا کے جا کے وہاں سے ممکنہ لفظ کے لے آتا ہے، تو اب اس کا ذہن کس طرف جاتا ہے، اس کا ذہن اس عبارت میں جس لفظ کو سمجھتا ہے یعنی مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو وہاں فٹ کرتا ہے. دوسرا ہے وہ اس کا ذہن کچھ اور ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ اس نے غلط کیا، یہ نہیں بلکہ یہ لفظ کیونکہ اس کا ترجمہ تو یہ بھی ہوتا ہے. یہ ترجموں کے اندر فرق یہاں سے آتا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل لفظ کیا تھا. اصل لفظ جو ہے اردو میں ایک استعمال ہوتا ہے، یہ ہے سین واو یا سے. ڈکشنری سے جو لفظ ہم نے سلیکٹ کیا وہ ہے سین واو یا. سوا کے معنی ہوتے ہیں برابر. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے مساوات، مستوی، ما سوائے، برابر، یہ اس کے معنی. تو سوا کے کیا معنی لیے ہم نے. اب آئیے آ جو ہے یہ اس میں استفہام ہے عربی کا اصل میں، یعنی اس میں استفہام جو ہے اب تک میں پڑھاتا آیا تھا 2 ہوتے ہیں، اور اکثر کتابوں میں مجھے 2 ہی ملے، حمزہ اور حل. ایک کتاب میں مجھے ایک تیسرا بھی مل گیا، اس نے کہا حل کے علاوہ ما بھی اس میں استفہام کے اندر آتا ہے. ہم اسے اسماء استفہام میں سمجھتے تھے لیکن اس نے اسے حرف میں ڈال دیا، تو لہٰذا 3 ہو گئے. اب حل اور ما یہ تینوں حرف استفہام ہے. تو آئیے کو دیکھتے ہیں. کے معنی ہوتے ہیں کیا، اور ایک معنی ہوتے ہیں چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں ماں کے 4 معنی ہیں، کیا، نہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو، اور کتنا. یہاں جو ہے کے آپ کو 2 معنی پتہ چلے. اب تک ایک ہی معنی آپ کے پڑھے ہوں گے، کے معنی ہے کیا یعنی سوال، لیکن ایک معنی اس کے ہوتا ہے چاہیے. تو انذرتہم یہ اصل فعل ہے. انذرتہم میں کیا انذر، اور اس میں تا جو ہے وہ ٹیبل کی سامنے والے کے لیے تو، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے وہ سب. تو آئیے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تا علامت مضارع ہے، کیونکہ فعل کے آخر میں جتنی علامتیں آتی ہیں یہ ہم نے پڑھا تھا، تا، تو، تی، تا ساکن، نا، کا، کی، کم، یہ سارے کیا ہیں ماضی کی علامتیں. مضارع کی علامتیں کیا ہے 4 ہے، شروع میں حمزہ، تا، یا، نون. تو اس سے ہم فرق کرتے ہیں یہ ماضی کا یا مضارع. یہاں پہ چونکہ انذر کے آخر میں تا آ رہی ہے تو یہ کیا ماضی کا فعل ہو گیا، یہ بھی ہم نے پہچان لیا. تو آئیے اس کا مادہ دیکھتے ہیں. انذرا کا مادہ آپ کو بتائیے گا. نون زال را. نون زارا. ہاں جی. یہ اصل میں مزید فی سے آیا ہے، اس میں الف کا اضافہ ہے. الف کو علیحدہ کر دیں تو نون زاد را 3 لفظ ہیں، تینوں صحیح ہیں، اس لیے جو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. آئیے اب ہم چلتے ہیں آیت کی طرف. انا کے کیا معنی تھے؟ بے شک. اللہ زینا. چلے یہ اس نے ملا کے کیا ان اللہ زینا کفروا یہاں تک اس نے کر دیا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. ان سب مذکر نے کفر کیا. علیہم کا ترجمہ اکٹھا کر دیا. برابر ہے ان سب پر. انذرتہم چاہے چاہے ڈرائیں. تو انہیں ڈرائے. جی. اگلی آیت ہے ام لم تنذرہم. ام لم تنذر کا کیا ترجمہ ممکن ہے؟
यान यान उनको ना डराओ। या ना तू तुम डराए उन सब को, उन सबको या तुम ना डराते उन सबको मुज़क्कर को, ला युमिनूना वो ईमान वो नहीं सब लाएंगे। नहीं ईमान लाएंगे, लाने वाले लाएंगे। क्या आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी सर। सर। सर आप जवाब दे रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि आप मुझे सुन रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं। तो जिनको आवाज नहीं आ रही काइंडली रीज्वाइन करें और अपना माइक जो है उसको अनम्यूट करें। तो आइए, ये हमारे पास लफ्जी तर्जमा हो गया, इसका बा मुहावरा तर्जमा देखते हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू का बा मुहावरा तर्जमा क्या है? बेशक बेशक जिन जिन सब मुज़क्कर ने कुफर किया। ने कुफर किया, सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम का क्या तर्जमा है? बराबर है इन सब बराबर है इन सब मुज़क्कर पर, चाहे तुम डराओ उन सब मुज़क्कर को। अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, या तुम ना डराते उन सब मुज़क्कर को, मुज़क्कर को, सब वो सब मुज़क्कर मुज़क्कर ईमान नहीं लाते हैं। अब आप में से सिर्फ कोई एक इस पूरे तर्जमे को पढ़ ले। बेशक जिन सब मुज़क्कर ने कुफर किया, बराबर है उन सब मुज़क्कर पर, चाहे तुम डराओ उनको, उन सब मुज़क्कर को, या ना डराते उन सब मुज़क्कर को, वो सब मुज़क्कर ईमान नहीं लाते हैं। तो आइए एक थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें एक फेल आया है कफरू। कफरू में जो है रूट लेटर क्या होगा? काफ फा रा, यानी वाव अलिफ जो है वो जमा की लामत हट गई, काफारा जो है ये माजी से बन गया कफारा। तो मुदारे क्या होगा? यक यकफुरु, यकफुरु, और अमर क्या होगा? उकफुर, उकफुर। ये बात नसरा से आता है इसलिए इसके अमर पे फेंकता है। अगला लफ्ज देखिए, सवाउन। सवाउन से माजी क्या होगा? सवा सवा सर ये इसका अभी पीछे हमने देखा था, इसके रूट लेटर थे सीन वाव या। सीन वाव या हमने 9 लफ्ज बनाए, फिर हमने आखिर में ये फैसला किया इसके रूट लेटर सीन वाव या है। जब सीन वाव या लिखा तो ये बनता है साविया। साविया जो है ये इसका माजी है, ये बाप समिया पे आ रहा है, तो इसका मुदारे क्या होगा? समिया यसमऊ पे क्या होगा? साविया यस यस वो यस वो यस्पाउ, यस्वा। यस्वा इसका चूंकि कमजोर हर्फ है इसका थोड़ा सा फर्क है साविया से। यस्वा अमर क्या होगा? इसवा इस्वा, इसवा जेर आएगा। ठीक है जी, चलिए इसवा अब एक और लफ्ज लेते हैं, अनज़रतहुम। अनज़रतहुम में हुम जो है वो तो जमीर होगी, ता जो है वो भी माजी की लामत चली गई, पीछे अनजर रह गया, तो इसमें माजी क्या होगा? रूट लेटर निकाले, माजी बन गया समझे। नजारा, नजरा, जरा ये असल में मजीद सी है, तो ये अनजरा, तो इसका मुदारी क्या होगा? यंजुरु यंजुरु, यंजुरु, यंजीरू, यंजीरू, युनज़िरु। और अमर क्या होगा? अनजरा युनज़िरु, उनजिर इंजार, अनज़िर। यहाँ पे नुक्ता है, प्लीज बी अटेंटिव, बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। जब माजी में 4 हरफ अमर में जबर आता है, वरना जबर अमर में कहीं नहीं आता, या तो पेश आएगा अगर बाब नसरा और बाब जो है करूमा से आ रहा है, वरना सबके साथ जेर लगेगा, चाहे वो बाब फतहा से आ रहा है, बाब दरबा से आ रहा है, बाब हासिबा से आ रहा है, बाब समिया से। सर रिपीट अगर करें ये बात। अगर सिस्टर इसको आप बाद में देख लीजिएगा। जी अगर ठीक है माजी में 4 हरफ आ रहे हैं, माजी में 4 हरफ आ रहे हैं, तो उसके अमर पे हमेशा जबर आएगा। जबर और किसी सूरत में अमर पे नहीं आता।
ہمیشہ پیش یا زیر آتا ہے. پیش آتا ہے باب ناصرہ اور کروما سے. باقی جتنے باب ہیں چاہے وہ ثلاثی کے ہیں چاہے مزید فی کے ہیں, ان سب میں زیر آئے گا. صرف 4 حرف جب ماضی میں آئے وہ کون کون سے ہیں؟ علمہ, حاسبہ, اسلم. یہ 3 باب ہو گئے مزید فی کے ثلاثی میں. اس کے علاوہ ربائی جو ہے ہوتے ہی 4 حرف ہیں. ربائی کے تمام ماضی کے صیغوں میں جو ہے وہ امر میں, تو اس کو جو ہم کہتے ہیں باب افعال, باب تفعیل اور باب مفعلہ, ان کے جو ہے 4 حرف ہوتے ہیں ماضی میں, علمہ, حسبہ اور اسلم. تو ان کے امر پہ زبر. چلے جی آگے چلتے ہیں. یومنونا, اس کا روٹ نکالیں اور پھر ماضی بنائیں اس سے. حمزہ میم حمزہ نون. میم نون. تو کیا ہوا ماضی؟ آمنہ. 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 تو مضارع کیا ہوگا؟ یومنو. مینو. مینو. امر کیا ہوگا؟ آمین. 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 کیوں آمنہ؟ یہ آمنہ جو مد نظر آ رہا ہے نا, یہ اصل میں کھڑی زبر یا مد دونوں جو ہے 2 حرف کے برابر. تو آمنہ کیا ہے؟ یہ 4 حرفی ہے. تو اس لیے جو ہے اس کے امر پہ زبر یعنی مد آ رہی ہے یا مد آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اسے آپ نے علیحدہ سے یاد کر لینا. آمنہ یومنو آمین, بس رٹا لگا. تو آئیے اگلی آیت لیتے ہیں. 7ویں آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سے اس کی تلاوت کر دیجیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. غلط. جب بھی آپ تلاوت کریں گے ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھیں گے. اگر آپ نے پہلے سے پڑھ لی ہے پھر جو ہے بسم اللہ پڑھیں گے, اس کے بغیر آپ تلاوت. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. جی جزاک اللہ. آئیے جی اس کے حرف علیحدہ کیجیے آیت کے. خاتمہ الگ ہو جائے گا. ایک منٹ یہ آیت کو پورا کر لیجیے. آیت پوری نہیں ہوئی, جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی اسے پورا کریں. سلیما. وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. جزاک اللہ. آئیے اب ان کے ٹکڑے کرتے ہیں. حروف کو علیحدہ کیجیے. ختم اللہ, اس کو جی. جلالہ. اللہ. قلوب اور ہم جو ہے اس میں 2 چیزیں. ایک ضمیر ہم میں علیحدہ ہوگی. قلوب جو ہے وہ جمع ہے قلب, تو قلوب اور ہم. الگ ہو جائے گا, اللہ الگ ہو جائے گا, سمعی الگ ہو جائے گا اور ہم الگ ہو جائے گا. الگ ہو جائے گا. اگلے حصے کوئی سائڈ کے دیکھیے, ٹکڑے وا کیجیے. الگ ہو جائے گا, اللہ الگ ہو جائے گا, ابصار اور ہم الگ ہو جائے گا. غشاوۃ وا الگ ہو جائے گا, لا الگ ہو جائے گا, ہم الگ ہو جائے گا, عذاب اور عذاب عظیم. عظیم. گڈ. یہ ہمارے پاس علیحدہ حروف آ گئے ہیں, الفاظ آ گئے ہیں. اب ان کا ترجمہ آسان ہو جائے گا. ختمہ کے معنی ہے ماضی کا صیغہ ہے, اس نے مہر لگائی. کس نے؟ اللہ. اللہ پر کس پہ؟ قلوب دلوں پہ. ہم ان کے, غائب کا صیغہ جمع. وا اور اللہ پر سمیع کہتے ہیں سننے, سماعت پہ. ہم ان کی یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اور ان کے سننے پہ. وعلی اور پر ابصارہم ان کی بصارت, ان کی آنکھوں پہ. غشاوۃ کہتے ہیں پردے کو, پردہ ہے. وا اور لہم اور ان کے لیے عذاب عظیم, عظیم عذاب. آئیے اس کے ترجمہ دیکھتے ہیں. پہلے الفاظ کو کنسیڈر. خاتمہ, جی مادہ بتائیے. ویسے اردو میں بھی یہ لفظ ہوتا ہے, خاتم الانبیاء, خاتم النبی. آمین. ختم کرنا, مہر لگانا.
یعنی ختمہ اس ایک مذکر نے مہر لگا دی، اور یہاں پہ جو ہے کیا ہے تم سب مردوں نے مہر لگائی، تو عربی کیا ہوگا ختمہ سے ختم تم، ختم تم سب مردوں نے مہر لگائے، ختم تم۔ تو آئیے غشاوت ان کو دیکھتے ہیں کیا ہے، اس کا روٹ لیٹر کیا ہوگا غشاوت؟ غین غین شین شین اور اس میں الفاظ آتے ہیں غین شین الف واو تا، جب یہ آ گیا تو اس کے اندر کیا ہے کمزور حرف آ رہے ہیں الف واو۔ تو اب ہمارے لیے یہ ہو گیا، اس میں جو پختہ لفظ ہے کیا ہے غین اور شین ہے۔ اب آگے جو ہے تا جو ہے وہ تو مؤنث کی علامت ہے، بولتا تو مؤنث کی علامت ہے، اس کو ویسے چھوڑ دیں۔ پیچھے الف اور واو آ گیا تو اس کا مطلب ہے الف کی جگہ پہ کہ ہم الف واو یا رکھیں گے، واو کی جگہ بھی الف واو یا رکھیں گے، اور اس پریکٹس کو کریں گے، یعنی اس کے 9 صیغے بنا کے ڈکشنری میں جائیں گے اور پھر دیکھیں گے ان میں سے کون سا لفظ صحیح ہے۔ تو وہ مشق ابھی ہم آپ سے نہیں کرا رہے ہیں، ہم نے آپ کو یہ بتا دیا یہاں پہ اس کے اصل روٹ لیٹر جو ہیں غین شین الف واو یا۔ ویسے تو یہ پریکٹس اسی طرح ہوگی، غین شین واو کو الف سے لے کے ہم کریں گے غین شین واو الف، غین شین واو غین شین یا، پھر اسی طرح جو ہے وہ ان کے بنا کے 8-9 جو ہے وہ صیغے بنا کے پھر جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے باری باری۔ تو ہمیں پتہ چلا غشاوتن کے اصل روٹ لیٹر کیا ہے الف واو یا، ان میں سے کیا لیا ہے الف لیا، غین شین الف۔ تو آئیے غشاوتن مادہ ہم نے لے لیا غین شین الف واو یا سے، اردو میں ہم نے دیکھا لفظ استعمال ہوتا ہے غش ہونا، غشی آنا، بے ہوش ہو جانا، کچھ دکھائی نہ دینا، کچھ سمجھ نہ آنا، یعنی یہ لفظ غش جو ہے وہ اردو میں بھی مشتمل ہے۔ اسی طرح لفظ ہے بصارتن، بصارتن بصارت دیکھنا، اس کی جمع ابصار اردو میں بھی ہوتا ہے بصر و سما، سما جو ہے سماعت کو کہتے ہیں، سننے کو، محفل سما۔ تو ختم اللہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مہر لگا دی اللہ نے، اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم، قلوبہم ان ان کے کے دلوں دلوں پر، ان پر، سب کے دلوں پر، وعلی سمیعہم، اور ان کے ان کانوں سب پر، مذکر کانوں کے پر، سماعت اور پر، ان سب کان مذکر کے کانوں پر، سننے پر۔ سننے پر۔ اگلی آیت ہے وعلی، کیا ترجمہ ہوگا؟ اور پر، اوپر، اور پر، ابصارہم، ان کی آنکھوں ان پر، سب مذکر کی ان سب بصارت پر، مذکر کی آنکھوں پر، بصارت، سارے نظر کو کہتے ہیں، آنکھیں جو ہے وہ عضو کا نام ہے۔ اچھا غشاوت ٹھیک ہے، ایک پردہ، پر، ایک پردہ، اور اس کے ان بعد کے لیے اور اور ان کے ان لیے، کے ان لیے سب کے لیے ایک عذاب ہے بہت بڑا، عذاب ہے، عظیم، ہمیشہ عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے عظیم ہے دوزخ۔ نا، فعیل کے وزن پہ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عظیم۔ تو آئیے اس کا اللہ تعالیٰ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم، کیا ہوگا ہمارا ترجمہ؟ مہر لگا دی اللہ نے ان سب مذکر کے دلوں اور سننے پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان سب مذکر کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان سب مذکر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، عظیم عذاب ہے، دوزخ ہے۔ جی آپ میں سے کوئی اس پورے ترجمے کو ایک پڑھ دے۔ مہر لگا دی اللہ نے ان سب مذکر کے دلوں اور سننے پر، اور ان سب مذکر کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، اور ان سب مذکر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عظیم عذاب دوزخ ہے۔ یعنی دوزخ ہے۔ تو آئیے ایک اور نقطہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا پہلی 5 آیتیں جو ہیں ان کا موضوع کیا ہے؟ مسلمان، کہ مسلمان کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ اب یہ جو دوسرا موضوع ہے یہ آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے 7 تک چلتا ہے، کافر کون ہے، یعنی کافر کی جو ہے علامت بتائی جا رہی ہے۔ ہم نے 6ٹھی آیت پڑھ لی تھی، تو 6ٹھی سے 7ویں آیتوں میں ان کی بات ہوئی کافروں کی۔ اب آئیے 8ویں آیت کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کون آپ نے پڑھنا چاہے گا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. تو آئیے اس کے الفاظ جدا کیجئے. وا الگ ہو جائے گا, من الگ ہو جائے گا, الف نون اور ناس, پھر من اور پھر یا الگ ہو جائے گا, کول الگ ہو جائے گا, آمنا با الگ ہو جائے گا, آمن اور لا نا. الگ ہو جائے گا, آمنا الگ ہو جائے گا, نا الگ ہو جائے گا, پھر با اور اللہ الگ. وا واہ اور پھر وا الگ ہو جائے گا, با الگ ہو جائے گا, الف لام اور یوم, یوم. اور پھر الف لام اور آخر الگ ہو جائے گا. چلیں وا اگلا حصہ. با اور ما واہ ہم الگ الگ ہو جائیں گے, با الگ ہو جائے گا, ہم مومن اور یا نون جمع کی علامت. یہ مفعل فاعل کے وزن پہ ہے, مومنین. مومن زیر کے ساتھ آ رہا ہے, فاعل ہے اور جمع ہے. تو یہ ترجمہ کیجئے, ومن الناس, اور اور جو لوگ جو لوگ ومن من الشیطان, ومن سے الناس, ان لوگ سے, ان اور لوگوں, لوگوں میں سے, اور لوگوں میں سے, اور لوگوں میں سے, اور لوگوں میں من سے یقول, جو جو کہتے ہیں جو کہتے جو ہیں, کہتے ہیں, من جو ایک, من یقول جو کہتا ہے, یقولون نہیں ہے, یقول ہے واحد ہے. آمنا باللہ, ہم ہم ایمان لائے اللہ پر, اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور اور آخرت کے دن آخرت پر کے دن دن پر. پر, الف لام ہے نا بالیوم میں, تو خاص خاص آخری دن پر, وما ہم اور اور نہیں وہ نہیں سب ہے وہ مذکر وہ سب بمؤمنین, ایمان مؤمنوں والے, میں سے, ایمان لانے والے. ایمان والوں میں سے. ایمان والوں میں سے. تو یہ اس کا دوہرا ترجمہ دیکھتے ہیں. ومن الناس من یقول, کیا ترجمہ ہے؟ وہ اور لوگ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر, ہم ایمان ہم لائے ایمان اللہ لائے پر اور اللہ پر خاص آخری دن پر, پر وما ہم بمؤمنین. اور نہیں ہے وہ سب مذکر ایمان والوں میں سے. اب آپ میں سے کوئی ایک پورے ترجمے کو پڑھے. اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور خاص دن پر, اور نہیں ہے وہ سب مذکر ایمان والوں میں سے. گڈ. تو آئیے کچھ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں افعال کی. ایک فعل آئے یہاں پہ یقول, یا تو علامت مضارع, وہ جو ہے مضارع ہوگی, پیچھے لفظ رہ گیا, کیا ہے ماضی کا لفظ, کیا ہوتا ہے, کاف واو لام سے کالا, 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 اور مضارع کیا ہوگا, یقولو, یقول. اور امر کیا ہوگا, کل, کالا, کل, کل, کل یعنی کالا یقول قل. ایک اور ہے آمنا, ہم نے پڑھا آمنا میں نا جو ہے وہ تو نحنو کا نا جمع کی علامت علیحدہ ہوگی, تو پیچھے ماضی کیا رہ گیا, آمنا, آمن, آمنا بھی ہم نے پیچھے یہ ایکسرسائز کی تھی آیت میں, تو اس کا مضارع کیا تھا, یومن, یؤمن. اور اس کا امر کیا ہوگا, آمین, آمین, آمنا, آمنا یومنو آمین. تو آئیے اگلی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. الفاظ علیحدہ کیجئے, بلکہ یہ پوری کر لیجیے آیت. یخادعون اللہ والذین آمنوا, تو آئیے اس میں کے یہاں ٹکڑے کر الگ ہو لیتے جائے گا. ہیں. یہ اس آیت کے ہو گئے, وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اس کے بھی ٹکڑے یہ دیکھ لیجئے, یہ ٹکڑے آگے. اب یہاں پہ یخادعون کا لفظ ہم لیتے ہیں, اس کا مادہ کیا ہوگا, یا علامت مضارع ہٹ گئی, واو نون ہٹ گیا, پیچھے کیا بچا,
خا دال عین عین دال عین۔ الف اب اس میں خا دال عین جو ہے یہ اس کا مادہ ہے، تو آئیے اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے مخادع، خادع کرنا یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرنا۔ اگلا لفظ ہے یخدعون۔ یخدعون جو ہے اس کا روٹ لیٹر جو ہے وہی خال دا عین ہے، خا دال عین سے اردو میں یہ ہوتا ہے مخادع، خدا کرنا، دھوکہ دینا۔ پہلا کیا تھا؟ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یخادعون کا ماضی ہوتا ہے خداع اور مضارع ہوتا ہے یخادعو، اور امر جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ خادع خادع یخدعون کا جو ہے ماضی آتا ہے خدا، یہ ثلاثی مجرد سے پہلا والا کیا تھا؟ وہ مزید فی سے تھا، تو اس کا ماضی ہو جائے گا یخدع، اور امر جو ہے اخدع۔ تو اس کے بعد ہے یشعرون، شعرا اس کا ماضی ہے، یشعرو اس کا مضارع ہے، اور امر جو ہے اشعرو۔ اشر یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ ہم نے اس کے ٹکڑے کیے تھے، اور یہ اس آیت کے بھی ہم نے ٹکڑے کر لیے تھے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یخادعون اللہ کیا ہے؟ وہ سب ذکر اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ کیا ہے ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ سب مذکر دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ سب نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس کا رواں ترجمہ دیکھیے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ سب مذکر اللہ اور ایمان دینے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور کیا ہے؟ وہ سب مذکر دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ سب مذکر نہیں سر نہیں سمجھ یعنی وہ سب مذکر اللہ اور ایمان دینے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سب مذکر دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سب مذکر سمجھتے نہیں ہیں۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فی اس کے وہی قلوبہم مرضا فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم کے اور مرضا فزادہم اللہ، اس کے یہی کے الفاظ کر لیجیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ، وَلَهُمْ عذاب علیحدہ، علیم علیحدہ، فعیل کے وزن پہ، بما کانوا یکسبون مجھے گا۔ تو فزادہم اللہ جو ہے، فزادہم ضمیر علیحدہ ہوگی، فا اور زادہ الف اس میں زیادہ میں الف آیا تو الف ہو یا لفظ ہوتا ہے زیادہ کرنا، بڑھانا۔ زیادہ کے معنی ہے اس ایک مذکر نے بڑھایا، اس کے روٹ لیٹر ہمیں مل گئے زا الف تا۔ تو آئیے اس کی فزادہم، فا جو ہے حرف ہے، ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، زیادہ اس کا ماضی ہے زیادہ یزید، یزید اور کانو جو ہے دوسرا فعل ہے، اس میں واو الف کا کہتے ہیں، تو کانا یکون، اور جو ہے یکون میں یا علامت مضارع، واو نون جمع کیا کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ کذبا یکذبو اکذب، فی قلوبہم ان کے سب کے جو ہے دلوں میں، مرضن ایک مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے بڑھا دیا ان سب کی مرضن بیماری حالت کو، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے عذاب علیم، ہمیشہ ہمیشہ کا دردناک عذاب ہے، بما کانوا بسبب اس کے جو یکسبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ فی قلوب مرضن کا مطلب ہے ان سب منافقوں کے دلوں میں ایک بیماری مرض ہے، فزادہم اللہ مرضن، پس بڑھا دیا اللہ نے ان سب کی بیماری کو، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان سب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہی سب مذکر جھوٹ تھے۔ یعنی پورا ترجمہ یوں ہوا، ان سب منافقوں کے دلوں میں ایک بیماری مرض ہے، بس بڑھا دیا اللہ نے ان سب مذکر کی بیمار حالت کو، اور ان سب مذکر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا دردناک عذاب ہے، یعنی دوزخ، بس سبب اس کے جو وہی سب مذکر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اگلی جو ہے یہ دیکھ لیجئے، ہم نے پڑھا تھا فاعل مفعول کے وزن پہ مجرم، مصلح، مسرف، مفسد، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ مفعول جو ہوتا ہے وہ مفعال کے وزن پہ ہوتا ہے، یعنی زبر کے ساتھ، محتد اس کی مثال۔ میم جو ہے علامت اسم ہوتی ہے اگر شروع میں آئے، جیسے مجرم، مسلم، مسرف، مفسد، یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، آپ سب کی سننے سب کو جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔ پاک ہے آپ کا اللہ، السلام علیکم۔ اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت۔